ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود والسلام والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض الأجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي المعلم وعن علي ونسمان في الكرم. نهایت واجب الاحترام موت المقام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری کرم صادق صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب جامع مسجد میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ غازی اور دیگر مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ جلوہ سلام. اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا بے پایہ احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل عطا فرمائے. آخری ساتھ غیروں کی محتاجی سے بچائے، اپنا محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنی معمولات میں شامل فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ جی، ہمارے بڑے بھائی محترم بھائی مختار صاحب طیبی نقشبندی مجددی، انہوں نے اپنے گھر میں ماشاءاللہ اکثر محفلیں بلاتے رہتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ بڑے ذوق میں بڑی محبت میں یہ ماشاءاللہ تقریب سعید انتظام کیا ہے اور بڑا ماحول بن جاتا ہے ماشاءاللہ جی. ابھی چند دن قبل پروگرام کیا ماشاءاللہ ہم نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ یاد میں، پھر اس میں آکر پیاری صاحبزادی کا تھوڑا سا ساتھ ہو گیا تو بڑا خوبصورت ماحول بنا، بڑا دل لگا اور بڑا سکون قلب ہوا. اللہ تعالیٰ ایسی تقریبات کے کرنے، شریک ہونے اور سنا کر اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم، پہلی بات تو یہ ہے
کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، صحابہ نے آقا کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، لیکن یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے ساری امت کے ساتھ پیار کیا ہے اور مقام سب کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی، کیا درجہ بندی رکھی ہے۔ یہ درجہ بندی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام کی کر سب انبیاء منصب کا ایک ہی ہے، لیکن بعضوں کو صحابہ کرام کا جو منصب ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے، اور یا کرم کا سلسلہ ہے، اس میں بھی مختلف درجے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں وہ گھر والے ہی ہیں۔ بے شک بڑا مقام سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جو واقعات ہیں اہل بیت کے ساتھ وہ تمام صحابہ کے زیادہ ملتے ہیں، جتنے واقعات اہل بیت کی محبت کی ہیں تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے موقع پر آقا علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، ادب کیا، حیا کیا، خدمت کی، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کو اپنے خاندان پر فوقیت دی، ترجیح دی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے ادا کر دیا کہ آج تیرے والد کی پہچان ہے، تعارف ہے، عزت ہے، وقار ہے، ایک نام ہے، یہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے، اور ان کی جو وابستگی ہے، جو نسبت ہے، جو ارادت ہے، وہی ہماری الحمدللہ کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ خیر صاحب، نئی نسل کے عقیدے خراب کرنے کے لیے لوگ کسر نہیں چھوڑ رہے، لگے ہوئے ڈٹے ہوئے، صحابہ کرام کو اہل بیت سے جدا کر دیا، اہل بیت کو صحابہ سے جدا کر دیا، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے نا وہ پیدا ہوگی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک مقام دیا ہے۔ جب محترم مجھے اپنا پتہ نہیں ہے تو میں کسی کی ذات کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اتنا الفاظ آتے قاری صاحب، من عرف نفسی فقد عرف ربی، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب مجھے اپنی تو پہچان ہونی نہیں، تو میں قاری صاحب کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوں اور لگا ہوں اس کے اندر، میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، جو سالک ہوتا ہے نا، سالک کے جب وہ گرتا ہے نا تو پھر اسے پتہ نہیں لگتا میرا حال کیا ہو رہا ہے۔ سالک جب گرتا ہے تو پہلی بیماری جس میں جو لگتی ہے سالک میں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا لیکن لوگوں کے جو نسخے ہیں وہ نکالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سالک جو ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کے عیب دیکھتا رہتا ہے، خود نہیں دیکھتا ہے، پھر وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے پیر کے بھی عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا گرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس منزل کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سالک میں بات کر لو تو سالک تو ہم سارے ہیں، میں بھی سالک ہوں، آپ بھی سالک ہیں، آپ بھی خواجی ہے۔ دیکھو اگر گھر والوں یہ محفل بلائی ہے، کیوں بلائی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ محفل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ان کا مقصد ہے تو یہ بھی سالک ہے، کس چیز کے؟ بخشش کے، کس چیز کے؟ مغفرت کے، کس چیز کے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بندہ کسی کو نہیں دیکھتا، فقط اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، صبر بھی جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسجد نبی شریف کے اندر غلام بیٹھے ہوئے، کثیر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بڑا خوبصورت پروگرام شروع کر دیا. ایک صحابی کو اٹھاتے، دوسرے صحابی کو اٹھاتے اور دونوں کو ملا کر کھڑے کر دیتے کہ تم آپس میں بھائی بھائی، تم آپس میں بھائی بھائی ہو. خدا کی قدرت دیکھو کہ آقا نے اس گنتی نہیں کی، وسیع صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. دو کو اٹھاتے بھائی بھائی، دو کو اٹھاتے بھائی بھائی، الغرض سب بھائی بھائی بن گئے. امیر المومنین حضرت علی المرتضی حیدر کرار باب مدینۃ العلم مرتب کہتے ہیں میں اکیلے ہی رہ گیا، میں تنہا، کوئی اور ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی اور ساتھی نظر نہیں آیا، میں اکیلا رہ گیا. تو میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور میں سوچنے لگ گیا کہ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں تو اور کوئی ساتھی نہیں ہے، تو مجھے کس کے ساتھ کھڑا کر کے بھائی بنایا گیا؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں، خیال کرتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اگر کیسا بندگان خاص علم الغیوب واذن محمد فاسس القلوب، اگر اللہ والے دلوں کے جاسوس بن سکتے ہیں تو یہ سارا فیض ہے کہاں سے؟ یہ سارا فیض وہیں سے. تو آقا علیہ السلام نے آپ کی پھر نگاہ نبوت، علم نبوت، طاقت نبوت، قوت نبوت، حیض نبوت، پھر جب وہاں پہنچ گئی کہ جو خیال اندر آ رہا ہے وہ بھی نبی پاک کے علم میں ہو رہا. اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں شرما گیا، میں شرما کے میں اکیلا رہ گیا ہوں اور میرے ساتھی، میرے ساتھ کوئی بھی بھائی بننے کے لیے نہیں، میں تنہا رہ گیا کہ میں تو اپنی گردن شرم کی وجہ سے جھکا دی. کس وجہ سے؟ شرم کی وجہ سے کہ میں اکیلا رہ گیا. لیکن قربان جائے اب یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو آقا علیہ السلام فرمایا پیارے علی رضی اللہ، سوچ رہے ہو کیا؟ سوچ رہے ہو تنہا رہ گئے ہو؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ. فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اے میرے پیارے علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، تو میرے آخرت کا بھی بھائی ہے، تو میرے دنیا کا بھی بھائی ہے اور آخرت کا بھی بھائی ہے. دیکھو نا کیسا گال یہ نہیں ہے، گال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو مساوات کی ہے یہ امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے ایک درس ہے. صحابہ کرام کے اندر آقا علیہ السلام نے وہ گھر والوں کا مقام اعلیٰ ہے، عظیم ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ساری امت، جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گھر والے ہیں یا صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت نے ابھی آقا علیہ السلام نے جب بھی ان کے اندر بیٹھے ہیں اب یہ نہیں کہ گھر والوں کے لیے میں آ کر خاص توجہ رکھی ہوں اور امت کے لیے صحابہ کے لیے خاص توجہ عام رکھی ہوں، نہیں. آقا علیہ السلام نے گھر والے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گھر والے گھر والے ہیں، گھر والے اور گھر کی بات گھر والے، گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں، گھر کی خبر گھر والوں کو بہتر، باقیوں کو نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے امت کو یہ سبق بھی دیا، درس بھی دیا، تعلیم بھی دی اور فکر بھی دیا کیا کہ اگر میں گھر والوں کو، صحابہ کرام کو اگر میں برابر ٹائم دے رہا ہوں، ذیلت دے رہا ہوں، ان کو برابر رکھ رہا ہوں، یہ امت کے لیے سبق ہے. پہلے بھائی بھائی بنا کر سارے صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا کر پھر آخر میں علی کو کھڑے کیا. بات پہ غور کریں، پہلے سب کو بھائی بھائی بنا کر پھر آخر میں علی کو کھڑے کر دیا. پھر میں میرے پیارے علی میں ان کو بھائی بنا دیا ہے، اب تو بھی میرا بھائی ہے، لیکن ساتھ ایک درجہ دے دیا، فرمایا تو دنیا کا بھائی اور میرا آخر کا بھائی. امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو اب اس میں لوگوں کی اعتراضات ہیں کہ کچھ کہتے خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، کچھ کہتے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مرتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں ملا. سبحان اللہ. یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ملا نہیں، خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں ملا. اور یہ میں حدیث کی قیمت میں کوٹ کی ہے کہ آقا علیہ السلام بیت العشی کے سامنے کھڑے ہیں.
بیت اللہ شریف کے، اور آقا علیہ السلام نے خطاب کیا کہ اے بیت اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیری جو حرمت ہے نا، تیری جو حرمت ہے، جو تیرا مقام و مرتبہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، لیکن یہ جملہ کہہ کر پھر زبانی رحمت نے فرمایا، زبانی نحمت نے فرمایا اے بیت اللہ شریف، تیری حرمت اعلیٰ، تیری عظمت اعلیٰ، تیری عزت اعلیٰ، تیرا مقام و مرتبہ اعلیٰ، لیکن ایک بات سن لے، اس کا مطلب خانہ کعبہ سن رہا تھا، بے شک بے شک بے شک سن رہا تھا، دیکھو نا، سبحان، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بیت اللہ شریف اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی، ساری دنیا کھڑی ہوگی، میدان حشر برپا ہوگی، خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ شریف یہ رب کے دربار میں آ کے کھڑا ہوگی نا، رب کے دربار میں اللہ کے بندوں کی شکایت کرے گا، اور ساری دنیا سن رہی ہوگی، بیت اللہ شریف باقاعدہ بول رہا ہوگا اور شکایت کر رہا ہوگا کہ بھائی تعالیٰ تیرے بندوں نے میرا طواف نہیں کیا، تیرے بندوں نے میرا طواف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طواف تو کرتے رہے، ارے کہ مولا یہ طواف کرتے رہے، میرا چکر میرے ہی دائیں بائیں لگاتے رہے، لیکن خود موجود نہیں تھے، خود موجود نہیں۔ اب دیکھو نا، آپ نے قیمت سنا ہے اور آپ نے مشہور بیان بھی کیا ہوگا کہ اگر کھانا بھی تیار ہو، شدت کی بھوک بھی ہو، ساتھ نماز بھی پڑھنی ہو، بشرطہ کہ ٹائم نہ جا رہا ہو، ٹائم ہو کھلا، تو پہلے کیا کریں؟ کھانا کھائیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا، سنا تو ہے نا، اگر آپ نے بیان کیا تو سنا ہوگا تو بیان کیا، بغیر بیان کیسے کر دیے؟ لیکن قاری صاحب میں اس کو کبھی بیان نہیں کیا، لیکن جب تک میں داروی شریف کو پڑھ نہیں لیا نا، میں نے بیان نہیں کیا، اور داروی شریف کی حدیث موجود ہے کہ پہلے کھانا بعد میں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے کتنی کمال تعلیم اپنی امت کو دی، اور میں اس میں بڑا غور کیا، وہاں بس انہیں الفاظ موجود ہے کہ پہلے کھانا بعد میں ایمان، میں اس میں بڑا غور کیا، اس میں تدبر کیا، میں کہ حکمت کیا ہے، تو حکمت پھر آئی جانے سامنے، یہ بندہ غوطہ دن ہوتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، بڑھتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کا راستہ مار کر دیتا ہے، من جدہ وجدہ، یہ تو دیتا ہوں چلنے چلنا ہے، اللہ اکبر۔ اب قربان جائے کہ آقا علیہ السلام کے پہلے کھانا اور بعد میں نے کہا اس کی حکمت راحت کیا ہے، تو قربان جائے آقا علیہ السلام نے کتنی حکمت کی بات بتائی، اگر وہ پہلے نماز پڑھے گا نا تو بھوک لگی ہوگی، کھانا بھی تیار، اس کو پتا کھانا تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے اور شدت کی بھوک ہے، تو توجہ کہاں رہے گی؟ نماز میں، کھانے میں بیڑا غلط ہو گیا، تباہی ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام پہلے کھانا کھاؤ، اب وہ کھانا کھائے گا نا، اس کی توجہ کھانے کے دوران نماز میں رہے گی، اگر نماز پہلے پڑھتا ہے تو خیال نماز میں رہے گا، اپنا کھانے میں تباہی ہو گئی، جو آج ہماری تباہی ہو رہی ہے، کیسا تباہی ہماری ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگر کھانا پہلے کھائے گا توجہ نماز میں رہے گی تو کھانے کا ایک ایک لقمہ بھی ثواب بن جائے گا، بات سن لی نا۔ اب دیکھیں وہ شکایت کر کے کھانا کعبہ کہ میرے دائیں بائیں پر یہ طواف کرتے رہے، لیکن یہ طواف نہیں تھا، اس سے میرے چکر لگا رہے تھے، لیکن جسم ادھر پھر رہا تھا لیکن خود اپنے گھر میں پہنچے ہوئے تھے، فلاں پہنچا تھا، دائیں بائیں پہنچے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم جب بندہ خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر، تو الحمدللہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ بھی اللہ کی رحمت کا مل جائے نا تو بیڑا ایسی ہے، ایک شیر کے میاں صاحب کا یہ بخش الحمدللہ نے کہ اگر ایک قطرہ بھی طرح مل جائے تو سارے بیڑا یہ ایک قطرہ بخشے میں نے کم بن جائے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وردہ تے، یہ ایک قطرہ میں نے بخشے کم بن جائے، کم بن جائے میرا ایک قطرہ، اگر ایک قطرے پہ بندہ کہے میرا کام بن جائے گا تو اللہ کے بندے تو طواف کر رہا ہے، توجہ خانہ کعبہ میں ہے، توجہ طواف میں ہے، توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے، تو پھر فقط ایک قطرہ نہیں، تو طواف کر رہا ہے اور بن مانگے
بن طلب 7 رحمتوں کا نزول تیرے اوپر ہوا. سبحان اللہ 7 رحمتوں. سات رام دوں گا. اور ادھر شکایت ہو رہی ہے. اور جو طواف اس طرح کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس بندے کے لیے سفارش کرے گا. وہ جس طرح سے پاک میں آتا ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کہ تیرا حساب ہے, تیرا اس سے بڑا عذاب بھی کوئی دیکھو نا, کوئی حساب دے دے گا نہیں, کوئی نہیں دے سکتا. آقا اس صلاۃ وسلم کیا فرمایا کہ جس سے ہم نے فرما دیا تیرا حساب ہے, اس سے بڑا عذاب بھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا سمجھو وہ جنت میں داخل ہوگا. اس طرح شراب 70 نقصان ہے, اور لکڑی میں سواگ میں علاقہ کی اس میں 70 فوائد, یعنی شراب میں 70 نقصان ہے, اور مدِ مقابل اس لکڑی میں سنت سمے کرنے میں 70 فوائد ہیں. میرا کر ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا, ایک ایک چیز کو. اس طرح پھر واپس آ گئے خانہ کعبہ جو فقط چکروں تک رہے ان کی شکایت کر رہا ہے کہ یہ میں نے طواف نہیں کیا. تو جو اگر طواف وہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے وہ سفارشی کر رہا ہے, اور سفارشی بنا ہوا ہے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما, یا اللہ ان کی بخشش فرما کہ انہوں نے تیری رضا کی خاطر میرا طواف کیا. اندازہ لگائیں. اب میں ایک بات کر رہا تھا, یہ جو خانہ کعبہ ہے, خانہ بیت الشریف, آقا علیہ السلام نے کیا خطاب کیا کھڑے ہوگی, جو میں بات کر رہا تھا پھر اس میں کافی آگے چلا گیا کہ نے آگے مثالیں دی. کیا فرمایا, اے بیت الشریف تیری بہت بڑی حرمت ہے, تیرا بڑا مقام ہے, لیکن میری امت کے مومن کی جو حرمت ہے نا, درجہ فضیلت, وہ تجھ سے اعلیٰ ہے. لیکن لفظ آ رہا ہے مومن, یا لفظ مومن ہے. مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی آ کرے دل سے. اب بولنا, پکارنا, مناجات کرنا, ندا دینا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ عزت میں بھی ہے, وہ ادب میں بھی ہے, تعظیم و توقیر میں بھی ہے, پیار میں بھی ہے, اتباع میں بھی ہے, اگر سارے معاملات اگر اس کے دامن میں ہے تو پھر منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آ بھی بھرتا ہے, اس کی خبر میرا کثرت کو ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں اطلاع یا علم ذاتی طاقت سے ہے, میرے آقا علیہ السلام کی ہاں رب کی عطا سے, رب کی. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیت اللہ شریف تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے, لیکن میری امت کی محمد کی حرمت تو اس سے بولیے زیادہ ہے. تو ایک تو مومن ہے, ایک اگر وہ امیر المومنین ہو, دیکھو ایک تو مومن ہے نا, اگر وہ امیر المومنین ہو پھر اس کا درجہ کتنا ہوگا. پھر تو ہزاروں خبریں لیا, ہزاروں روایتیں لیا, ہزاروں کتابیں لیا, خدا کی قسم اگر مومن کا درجہ اگر بیت اللہ سے اعلیٰ ہے تو حضرت علی تو امیر المومنین ہے. اگر ان کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں بھی ہوئی وہ پھر بھی امیر المومنین ہے. ان کو درجہ یا ان کو فضیلت یا مقام و مرتبہ اب یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں ملا. وہ تو ایک ہم ویسے بیان کرتے ہیں محبت میں, پیار میں. یا دیکھو جب حضرت مریم سلام اللہ, حضرت مریم کس کی والدہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, پیغمبر کی والدہ ہے, اور پوری ایک سورت کا باقاعدہ نام رکھا گیا آپ کے نام پر. تھوڑا مقام ہے, بولیے نا. ہر قرآن مجید میں آپ کی نام پہ سورت کا نام رکھا گیا, سورت مریم, اس میں بار بار آپ کا نام آ رہا ہے. بار ایک لمبی لسٹ ہے کہ بڑا مقام ہے, پیغمبر کی والدہ ہے, بغیر خامد کی بیٹی کی پیدائش, پاک دامن کی گواہی ہو رہی ہے, بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں, بہت بڑی فضیلت ہے. اور اگر چھوڑو ساری فضیلتیں, ایک کی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن میں آپ کا نام آ, ساری فضیلتیں چھوڑتے ہوئے اتنی کافی ہے کہ قرآن میں آپ کا نام آ رہا ہے اور ایک سورت کا نام آپ کے نام پہ رکھا گیا. لیکن جب پیغمبر کی کیا
لیکن جب پیغمبر کی پیدائش ہونے لگی نا، آپ کو پتا ہے کہ عورت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حیض ایک نفاس، ایک جو ماہانہ نظام چلتا ہے نپاکی کا 3 سے 10 دن تک، 3 یا 5 یا 10 دن بھی کدی حیض عورت نو آوے تا جمن پچھو 4 روزہ کہ حد نفاس ٹھہرا کہ نہیں؟ جب ماہانہ پروگرام چلتا ہے نا عورت کا، یہ خاص ایام ہوتے ہیں، وہ 3 سے 10 دن تک ہوتی ہیں، 3 دن پاک ہو جائے، 5 میں ہو جائے، 10 کے اندر پاک ہو جائے، اگر 10 دن سے اوپر چلا جائے تو وہ بیماری ہے۔ حیض میں 10 کیا 10 دن حد رکھی، اگر اوپر چلا جائے وہ عورت غسل کرے، وضو کرے، نمازیں شروع کرے، روزے رکھے، اگر فرض روزے چل رہے ہیں تو آخری حد۔ اس طرح نفاس ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی حد 40 دن ہے، وہ 10 دن میں پاک ہو سکتی ہے، 15، یہ ضروری نہیں ہوں 10 دن کے بعد نظام سارا ختم ہو گیا وہ پھر بھی 4 دن پورے کر رہی، نہ نہ نہ، مسئلے کی نوعیت کو دیکھو، 40 دن حد ہے، اگر 20 دن کے اندر پاک ہو سکتے، 15 دن کے بعد بھی 30 دن کے اندر، ہاں اگر 40 سے تجاوز کر جائے، 40 سے بڑھ جائے تو یہ سمجھو یہ بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ اور ان دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا، گھر کے کام کو کار جو ہے نا وہ سارے کر سکتے، وہ اجازت ہے۔ لیکن اب یہاں جو نقطہ پیش کرنا تھا تو وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی کیا پیغمبر کی پیدائش ہو رہی ہے اور پیغمبر کی ماں کو بیت المقدس مسجد اقصی وہاں حکم ہوا کہ آپ یہاں سے دور ہو جائیں، پیغمبر کی والدہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے دور ہو جائیں کہ یہ مقدس مقام ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ خانہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، مقدس ہے۔ تو آگے سلسلہ نفاس شروع ہو رہا ہے نپاکی کا، اس لیے بیت المقدس مقدس جگہ سے دور ہو جائے۔ لیکن جب حضرت علی کی بارگاہ پیدائش کی تو پریشان ہوگی والدہ فاطمہ بنت اسد، پریشان ہو گئی کہ درد ذیل شروع ہو گیا، رب نے فرمایا نہیں پریشان نہیں ہونا، دیوار شک ہو گئی اور بیت اللہ کے اندر پیدائش ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ اندازہ لگے، میں معاذرہ نہیں کر رہا، یا میں کوئی معاذرہ نہیں کر رہا پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبر کی والدہ کے ساتھ، میں تو ایک فضیلت کی بات بتائی ہے، کس کی فضیلت، کس کی، اور پھر اگر اگلی بات میری سننے والی ہے تو جو طلب ہے کہ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، یا تو نظر وہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے دائی ہوتی ہے یا نس ہوتی ہے کہ نہیں، بولیے، لیکن علی رضی اللہ پیدائش ہوئی نا تو خانہ کعبہ کے اندر ہونے کے باوجود آنکھ ہی نہیں کھولی۔ میں کہتا تو پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے یا ہزاروں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کو تکنے جا رہے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اے پیارے علی تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو کر بھی آنکھیں نہیں کھولے، کمال نہیں ہے؟ اگلی بات میری سننے والی دیکھو نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو آپ ماشاءاللہ مارے دینے کے لیے نکلے، کیونکہ حضرت علی کی جو والدہ ہے نا اس نے میرے آقا کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، اتنا کیا جس کی حد ہی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی جب اطلاع ملی نا، میں ابھی اگر جملہ دے رہا ہوں آخر کا، جب پتہ چلا نا کہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ آقا میری ماں قربان میری والدہ کے انتقال ہو، میری تیری والدہ کے انتقال نہیں ہوا، میری والدہ کے انتقال، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ اور جب قبر کھودی گئی نا تو میرا آقا پہلے خود اترے اور لیٹے قبر میں، اور اپنا وہ کرتا دیا وہ پہنایا گیا، سرکار بھائی صاحب وہ پہنایا گیا، فرمایا کہ آج میں یتیم ہوا، آج میں یتیم ہوا، آج بڑی محبت تھی۔ اور فاطمہ بنت اسد میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچی حضرت علی کی والدہ، انہوں نے بھی خدا قسم
ان کے خاوند حضرت امام ابو طالب نے انہوں نے بھی حدیں توڑ دی، پیار کی، محبت کی، پرورش کی، اور ساتھ پھر ان کی جو بیوی ہے حضرت علی کی والدہ انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ تو جب پتہ چلا تو مبارک دینے کے لیے آپ باہر نکلے نا، کیا نکلے؟ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ گھر گئے، کچھ روایت میں جب نکلے نا تو راستے میں ملاقات، دو روایتیں ملتی ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں کہ یا تو راستے میں ملاقات ہو گئی تو یا اب دونوں کو چھوڑیے، آپ ایک کی رکھ لیں، تو گھر میں کیا راستے میں ملاقات ہو گئی، مبارک دی، انہوں نے کہا کہ مبارک تو آپ دے رہے ہیں، بچہ تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑے کمال، پھر آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھوں سے آنکھوں سے نبی، آقا نے صلاح تو فرمایا خوبصورت ہے اور آنکھوں سے نبینا ہے، تو میرا آقا نے ایسے بچہ جب لیا نا، راستے میں تھے یا گھر گھر، جب آپ نے بچہ اپنے ہاتھوں میں لیا نا، ابھی لیا نہیں، موسیقی تو پیاری پیاری آنکھیں کھول دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یا لیا نہیں، جب تک ہاتھوں میں میرا آقا نے نہیں لیا اس سے قبل آنکھیں نہیں کھلی، ہاتھوں میں میرا آقا کے ہاتھوں میں آئے، نبوت ہاتھوں میں آئے نہیں، آنکھیں کھل گئی، میرا آقا مسکرائے، فرمائے کہ تو آنکھیں بڑی پیاری، اور لفظ آتا ہے موٹی موٹی، وہ روایت میں کیا لفظ آتی ہے؟ بڑی بڑی موٹی ہے، اب کہتے ہیں نا یار فلاں بچے کی نا آنکھیں بڑی موٹی ہیں، آنکھ بڑی موٹی ہے، کمال ہے، بڑی خوبصورت آنکھ، سبحان اللہ، تو آپ نے نا مسکرا کے فرمایا تبسم، کیا؟ تو مسکرائے کیوں نہیں؟ نبی مسکرائے کیوں؟ اے تو راز ہے، آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، سبحان اللہ، ان کی تو آنکھیں بڑی کمال ہے، اور لفظ کہتے ہیں آیا ہے، تو میرا آقا مسکرائے کیوں؟ فرمایا اس نے کھولنی کیوں تھی؟ کھولنی نہیں تھی جب تک میں نہ آتا، دیکھو بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، میں نا اس کو نا آگے لے جانا چاہتا ہوں، آخر میں صحابہ کرام کے جرمن بیٹھا ہوا تھا، آقا اس نے بڑے پیار میں کہا پیارے علی، اے میرے پیارے بھائی علی، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ شریف کے بعد مدینہ شریف کی، فرمایا علی یا تیرے پر تو شک پڑ گیا تھا تیری والدہ کو، گھر والوں کو، یہ آنکھوں سے نبینا ہے، تو نے خانہ کعبہ میں نظر نہیں کھولی، گھر میں نہیں کھولی، اور جب تک میں نہیں آیا، جب تک میں نہیں آیا اس وقت تو نام کی نہیں کھولنے کا، سبحان اللہ، کیا قسم محبت ہے، کیا پیار ہے۔ اب یہ جملہ خدا کی قسم، میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس الفاظ اور کلمات نہیں ہے محبت کے، جب آقا صلی نا جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی پنجابی میں موڈ میں آئے ہوئے تھے، جب پیار میں آ گئے، اور جب پیار کی یہ بڑی پیار کی محفل چاہ رہی تھی، تو یہ قدام میرا کرنا رخ بدلا نا، کرنا پیار گفتگو پتہ کیا ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا پیار کی باتیں ہو رہی تھی، جب قدام میرا کرنا علی آقا حکم، کمال ہی تو پیدا ہونے کے بعد ہم کی نہیں کھولی، لوگوں کو جو گھر والوں کو شک ڈال دیا تھا کہ یہ نبینا ہے، اور میں آیا ہوں آپ کو ایسے پکڑا میں آنکھیں کھول دی، آگے اختاری مسکرا کہتے ہیں کہ آقا میں نے آنکھیں کھولنی کیوں تھی؟ سبحان اللہ، میں نے آنکھیں کھولنی کیوں؟ میں دنیا میں آئی آپ کے لیے، میں دنیا میں آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آپ کے لیے، اس لیے میں نے آنکھیں اس وقت کھولنی تھی جب آپ کا چہرہ میرے سامنے آنا، سبحان اللہ، جب آپ کا چہرہ میرے سامنے، بہرحال میں ویسے کافی گفتگو دور چلا گیا ہوں تو ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے، یہ تو بہت بڑا وسیع ہے، لیکن ایک جملہ میں آخر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ سننے والا بھی توجہ طلب ہے کہ تینوں یاروں کو علی سے محبت ہے، سبحان علی کو تینوں سے محبت، سبحان اللہ، اب اس طرح میں جانا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے اپنے تمام